کینیڈین ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر گریگ فرگس نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ خاص طور پر نازیبا الفاظ کے تبادلے کے بعد کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور کو سوانح نشان سے باہر کر دیا۔ پالیور کے ہاؤس آف کامنز سے دن بھر کی برطرفی اس وقت عمل میں آئی جب انہوں نے ٹروڈو کے خلاف بی سی کی کچھ ہارڈ دوائیوں کو مجرمانہ قرار دینے کی ماضی کی پالیسی کی حمایت کرنے پر نامناسب لفظ کہا تاکہ زیادہ مقدار سے متعلق اموات کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ فرگس نے اس سے غیر پارلیمانی زبان واپس لینے کو کہا جس پر پیئر پالیور نے صاف انکار کر دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ اپنے لفظ کو انتہا پسند یا بنیاد پرست سے تبدیل کرنے پر راضی ہے۔ پالیور کے انکار نے فرگس کو اسے ہٹانے پر اکسایا۔ فرگس نے کہا آج یہاں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسے ایک قابل ذکر سوالیہ دور قرار دیا جب ہر طرف سے ممبران پارلیمنٹ نے ایک دوسرے پر چیخیں ماری اور ایک دوسرے کا نام لیا۔ پالیور کی برطرفی کے بعد کنزرویٹو کاکس نے اپنے لیڈر کی پیروی کرتے ہوئے کامنز چیمبر کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیا۔ ٹروڈو نے کہا یہ ایک 19 سالہ کیریئر کا سیاست دان ہے جو بالکل جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سفید فام قوم پرستوں کے سامنے ڈھلنا ایک انتخاب ہے، یہ ان کی مذمت نہ کرنے کا انتخاب ہے اور ہر وہ چیز جس کے وہ ووٹوں کی تلاش میں کھڑے ہیں۔ ٹورنٹو میں دن کے دھند کے ساتھ آغاز کے باوجود موسم گرم اور دھوپ والا رہے گا۔ شہر کے لیے ایک فاگ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں انوائرنمنٹ کینیڈا نے کچھ علاقوں میں قریب صفر حد نگاہ کی وارننگ دی ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ گھنی دھند مغربی جھیل اونٹاریو کے ساحل کے ساتھ والے علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ حالات صبح تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ اگر ڈرائیونگ کے دوران حد نگاہ کم ہو جائے تو اپنی لائٹس آن کریں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ توقع ہے کہ دھند دوپہر تک ختم ہو جائے گی، سورج اور بادل کی آمیزش میں تبدیل ہو جائے گی۔ ماحولیات کینیڈا بدھ کو 18 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی پیش گوئی کر رہا ہے جو کہ دن کے اوسط درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ سے قدرے زیادہ ہے۔ جمعرات اور جمعے بھی گرم اور روشن ہونے کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ ٹورنٹو میں دونوں دن دھوپ والا آسمان اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت دیکھنے کو ملے گا، جبکہ معتدل موسم ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا۔ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ٹورنٹو میں ہفتے اور اتوار دونوں کے لیے دن کے وقت درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ کے ساتھ ساتھ بارش کا امکان بھی نظر آئے گا۔ کینیڈا کی کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے 2022 میں پارلیمنٹیرینز کی چینی ہیکنگ سے متعلق معلومات شیئر کی، جبکہ متعدد اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں حال ہی میں چین کے حمایت یافتہ ہیکرز کی جانب سے نشانہ بنانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے جون 2022 میں پارلیمانی حکام کے ساتھ اس واقعے کے بارے میں معلومات شیئر کی تھی۔ پیر کے روز ہاؤس آف کامنز میں جب پارلیمنٹیرینز کو مطلع کیا گیا تو کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ریان فارمین نے مقامی نیوز چینل کو بتایا کہ کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس خطرے پر مخصوص قابل عمل تکنیکی معلومات کو ہاؤس اور سینٹ کے دونوں آئی ٹی حکام کے ساتھ شیئر کیا۔ جیسا کہ خطرات کا پتہ چلنے پر کینیڈا کی حکومت کے دیگر شراکت داروں کے ساتھ ہمارا معمول کا عمل ہوگا۔ فارمین نے کہا ایک بار جب ایف بی آئی کی رپورٹ کینیڈا کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو موصول ہوئی تو وہ معلومات جس میں نشانہ بنائے گئے پارلیمنٹیرینز کے نام شامل تھے فوری طور پر شیئر کر دیا گیا۔ اس طرح کے حالات میں ایم پیز کس طرح مصروف ہیں اس سے متعلق سوالات ایچ او سی کے عہدیداروں کے ذریعے بہتر طور پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ایک اور ترجمان کے اشارے کے بعد ایک تازہ ترین بیان میں اس معاملے میں ہاؤس نے ایک پیغام کے ساتھ اراکین پارلیمنٹ کو بریف کیا اور مطلع کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس عام پیغام میں کیا شامل تھا۔ سی ایس ای نے کہا کہ ایجنسی کو ایف بی آئی کی رپورٹ موصول ہونے سے قبل ہاؤس آف کامنز اور سینٹ کے ساتھ اس کی مصروفیت شروع ہوگی کیونکہ ایجنسی ان کے نیٹ ورک اور صارفین کو اپنے سسٹم کو لاحق خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد کر رہی تھی۔ ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر کے دفتر کے ترجمان میتھیو گرول نے کہا کہ سی ایس ای اور اس کا کینیڈین سینٹر فار سائبر سیکیورٹی پارلیمنٹ کے ساتھ ممکنہ اور ابھرتے ہوئے سائبر سیکیورٹی خطرات کے بارے میں معلومات کو مسلسل بنیادوں پر شیئر کرتے ہیں۔ پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک بلینک نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنے محکمے سے ایک درست تاریخ پوچھی ہے کہ ہیکنگ کے بارے میں معلومات کب موصول ہوئیں، کس ایجنسی کو موصول ہوئیں اور کیا انہوں نے مناسب پروٹوکول پر عمل کیا۔
لی بلانک نے کہا میرے پاس جو معلومات ہے میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی. ہم چند سال پہلے جو کچھ ہوا اس کے درست حقائق کا تعین کر رہے ہیں. امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جرمانہ عائد کر دیا. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کرمنل کیس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں پروسیکیوٹرز نے الزام لگایا ہے کہ 2016 کے انتخابات کے موقع پر سابق صدر نے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق خبریں چھپانے کے لیے چالیں چلی تھیں. امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر $9,000 امریکی کا جرمانہ عائد کیا ہے. عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں جرمانہ عائد کیا. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو رشوت دینے کی رقم چھپانے کے کیس میں گواہوں اور دیگر افراد پر الزامات عائد نہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے $9,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا اور خبردار کیا گیا کہ مزید حکم عدولی پر جیل بھیج دیا جائے گا. میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مقدمے کی سماعت کرنے والے جج جسٹس جوان میرکان نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی پر $9,000 جرمانہ عائد کیا اور کہا کہ اگر خلاف ورزی جاری رکھی تو جیل بھیجنے کے لیے غور کیا جائے گا. جج نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد جرمانہ کافی نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ جرمانہ عائد کرنے کے لیے اس عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ عدالت اپنے قانونی احکامات کی جان بوجھ کر خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی اور اگر حالات کے مطابق ضروری سمجھا گیا تو جیل بھیجنے کی سزا بھی سنائے گی. خیال رہے کہ عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ پر پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ گواہوں اور کیس سے منسلک دیگر افراد پر الزامات عائد نہ کریں لیکن سابق صدر دیگر افراد پر مسلسل الزام تراشی کرتے رہے. عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آن لائن دیے گئے 9 مختلف بیانات پر جرمانہ عائد کیا. فی بیان $1,000 جرمانہ عائد کیا ہے اور کہا کہ گواہوں اور کیس میں دیگر افراد پر الزامات عائد کرنے سے روکا گیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے. فیصلے میں کہا گیا کہ وہ پروسیکیوٹر نے ممکنہ خلاف ورزی کے 10 پوسٹیں عدالت کے سامنے رکھی تھیں. مذکورہ پوسٹیں 10 اپریل سے 17 اپریل کے دوران کی گئی تھیں اور ان میں سے ایک مضمون بھی شامل تھا جس میں ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو عادی جھوٹا قرار دیا گیا تھا. عدالت نے ٹرمپ کو مذکورہ الزامات ان کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل کے اکاؤنٹ اور مہم کی ویب سائٹ سے ہٹانے کا بھی حکم دے دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت کی جانب سے عائد کیے گئے جرمانے پر خبر ایجنسی کی جانب سے رابطہ کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا. تاہم وہ کہتے رہے کہ یہ حکم ان کے آزادی اظہار کے حق کی خلاف ورزی ہے. واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کے امریکی صدارتی انتخاب کے امیدوار ہیں اور ان کے خلاف پورن اسٹار اسٹارمی ڈینیلز کو 2006 میں پیش آنے والے واقعے پر خاموش رہنے کے لیے ادا کیے گئے $130,000 ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے اور عدالت میں سماعت ہو رہی ہے. اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج کرنے والے طلبہ مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے رد عمل میں امریکی یونیورسٹیوں کے طلبہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو نامناسب قرار دے دیا. اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ امریکی جامعات میں طلبہ کو اظہار رائے اور پرامن احتجاج کی ضمانت ملنی چاہیے. تعلیمی اداروں میں نفرت انگیز تقاریر بھی ناقابل قبول ہیں. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیل کی قیادت کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے ساتھ حماس سے جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کا مطالبہ کیا. عرب میڈیا کے مطابق بلنکن نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرتزوگ سے ملاقات کے دوران کہا ایسے انتہائی مشکل اوقات میں بھی ہم جنگ بندی اور ابھی اس تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں جس سے یرغمالی گھر واپس آ جائیں اور اس معاہدے تک نہ پہنچنے کی واحد وجہ حماس ہے. حماس اس پیشکش کا جواب دینے کے لیے تیار ہے جس میں اسرائیل غزہ میں اپنی جارحیت کو عارضی طور پر روک دے گا اور 7 اکتوبر کے یرغمالیوں کے عوض فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. اپنے دورے کے دوران بلنکن غزہ کی پٹی میں امداد بڑھانے کی کوششوں پر بھی زور دے رہے ہیں جہاں اقوام متحدہ نے اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں خوراک کی شدید قلت کے باعث قریبی قحط سے خبردار کیا ہے. وہ اپنے دورے میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے اور غزہ کے قریب ایک بندرگاہ اشدود سمیت دیگر مقامات پر رکیں گے جسے حال ہی میں اسرائیل نے امداد کے لیے دوبارہ کھولا ہے. بلنکن نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں ان لوگوں پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہے جو اس 2 طرفہ جنگ کی وجہ سے مصائب کا شکار ہیں. منگل کو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر زور دینے کے لیے تل ابیب پہنچے تھے. بلنکن نے امداد سے لدے پہلے اردن کے ٹرک قافلے کے آغاز کا مشاہدہ کیا
جسے ایریز کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں فوجی آپریشن شروع کرنے کا کوئی قابل اعتبار اسرائیلی منصوبہ نہیں دیکھا جو اس کے خدشات کو دور کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے منگل کے روز اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ رفح شہر میں بے گھر ہونے والے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی تشویش کے باوجود فوجی کارروائی کریں گے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جوہریت کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 34,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 77,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔